إلى ميسرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تجارتی معاملات، لین دین اگر احسن طریقے سے کیے جائیں تو معاشرے کے اندر خیر اور برکتیں بڑی تیزی سے پھیلیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسلمان تاجروں نے جب تجارت کے اندر پرانے تمام غلط، حرام اور برے جو کام سے چھوڑ کر حلال، پاکیزہ اور اچھی نیت کے ساتھ نئے اعمال اختیار کیے سنت کے مطابق، تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور وہ دولت عطا فرمائی کہ اس کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکا. صحابہ کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا. آج بھی اگر مسلمان تاجر یہ نیت اور ارادہ کر لے کہ میں یہ رزق دینا ہے، کہ مجھے رزق عطا کرنا ہے اللہ رب العزت نے، اور میں نے رزق حاصل کرنا ہے پاکیزہ اور حلال، اور اس کے لیے فکر مند رہنا ہے تاکہ میری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، تو پھر چند چیزوں کو سیکھنا اور زندگی میں عمل کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملیں گی. دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں، کسان بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن تاجروں کا رابطہ اور انٹریکشن معاشرے کے تقریباً ہر شخص سے ہے. کسان کا تعلق ہر شخص سے نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا، چاہے ہم تاجر ہیں یا ملازم ہیں یا کچھ بھی ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی تاجروں سے تعلق رہتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کسی تاجری کے پاس جانا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جس پہ اگر محنت ہو جائے اور یہ طبقہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لے کے آنے والا بنے تو پوری امت کے اندر خیر پھیل جائے گی. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہی ان تاجروں نے جو تجارت کرتے تھے ظلم اور مال کمانے کی نیت سے، انہوں نے جب حلال کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا فرما دی. تو خیر، گزشتہ گفتگو قرض کے اوپر مکمل ہوئی تھی. آج قرض سے ہی ابتدا کرتے ہیں. قرضے کے حوالے سے قرضہ لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ قرضہ لیا کرتے تھے. آپ نے یہودیوں سے بھی قرضہ لیا. تو قرضہ لینا اور دینا یہ دونوں جائز ہیں. قرضہ لیتے ہوئے اگر یہ نیت ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، قرضہ لیتے ہوئے اگر یہ نیت ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، پھر حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کا جو مال قرضے میں لیتا ہے وہ ضائع کروا دیتے ہیں. جو لیا ہوتا ہے وہ ضائع اللہ کرواتے ہیں اور ذمہ باقی رہتا ہے، کھاتے میں سے لکھا بھی رہتا ہے، مٹتا بھی نہیں. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ قرض دار، شہید بھی اگر قرض دار ہے نا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. اگر کوئی شخص میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے، یہ معاف نہیں. دوسری جانب یہ فرمایا اگر کسی نے کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت قرض لیا، اس کی 100% نیت یہ ہے کہ میں نے واپس لوٹانا ہے اور ساتھ کوشش بھی وہ کر رہا ہے، پھر حدیث کے اندر آتا ہے پھر اللہ رب العزت وہ نظام بناتے ہیں جس سے اس کا قرضہ واپس ہو جائے. قرضہ لیتے ہوئے اگر یہ نیت ہے کہ میں نے سارا واپس دینا ہے اور کوشش بھی کرے، اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتا. لیکن اگر نیت ہی خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مال ضائع کرواتے ہیں. اور یہ ڈرنا چاہیے کہ شہید کی مغفرت
اٹکی رہتی ہے قرضے کی وجہ سے، کامل مغفرت لٹک جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ قرضے کے حوالے سے ایک بات اور ڈرنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ جنازہ آ گیا، میت آ گئی، لوگوں نے عرض کیا آپ جنازہ پڑھا دیجئے، جب پتہ لگ جاتا کہ یہ مقروض ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، آپ نماز نہیں پڑھو، کسی اور کو کہہ دیتے کہ تم پڑھاؤ، آپ نے نہیں پڑھایا۔ یا یہ ہوتا کہ اس موقع پہ کچھ لوگ آگے بڑھتے، کہتے کہ اس کا قرضہ میں دوں گا، اس کا میں دیتا ہوں، کوئی ذمہ دار بن جاتا تو وہ ذمہ داری اب شرعاً اس کے کھاتے میں سے نکل کر نئے بندے کے کھاتے میں آ گئی، وہ ذمہ دار ہو گیا، تو پھر نبی علیہ السلام اس کا قرض جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہاں ایک خطرے والی بات ہے کہ مقروض کی نماز جنازہ جب نبی علیہ السلام نہیں پڑھاتے تھے تو قیامت کے دن مقروض کے بارے میں شفاعت کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تاہم اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر سیکھنے سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ انسان قرضہ کیوں لے، کب لے، کتنا لے، کس حد تک لے، اس کے اپنے وسائل کیا ہیں، کس بنیاد پر وہ لے رہا ہے۔ ایک آدمی نکما کام چور، اس کو قرضہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس کو لینا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کیس ٹو کیس ویری کریں گی۔ تاہم صحابہ کرام کے اندر ایک اور بہت خوبصورت عادت تھی، اس کے احادیث موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس تجارت کے ٹاپک کو سمیٹ لو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو سیکھا تو صحابہ کرام کی ایک عادت یہ تھی کہ کسی مقروض کا قرضہ ادا کرنے میں وہ مل جل کر کوئی جو ہے نا وہ مدد کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، کسان تھے، زراعت تھی، انہوں نے قرضہ لیا، کام کیا، قدرتاً وہ کوئی ایسی آفت آئی، سارا کھیت سب کچھ ختم ہو گیا، جو کھیت کی فصل تھی سب ضائع ہو گئی۔ اب وہ کہاں سے ادا کرے، کچھ بھی پلے نہیں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، سب نے مل کے کنٹریبیوشن کیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو معاشرے میں اس قسم کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ تب بنے گا جب دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ اچھا، قرضے کے ساتھ ایک اور چیز ہے ضمانت، گارنٹی۔ ہم نے ضمانت کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی یہ خالد صاحب سے یہ موبائل کا کام کرتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ مجھے آپ 1 مہینے کے ادھار پہ اتنا موبائل دلوا دیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا جناب، ان کی دکان پہ، کہ جی یہ آپ اس بندے کو اتنا مال دے دیں 1 مہینے کے ادھار پہ، گارنٹی میری ہے۔ اس گارنٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس گارنٹی کا مطلب کے بارے میں نا حدیث کا واقعہ سن لیجیے صحابہ کا۔ اس طرح بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی یہ میری گارنٹی ہے، آپ اس کو مال دے دیں۔ اور میں نے بھی کئی لوگوں کو گارنٹیاں دی ہوئی ہیں کہ بھئی ان کو مال دے دیں، میری گارنٹی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جو میرے ساتھ کو میں اس کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن ہوتا کیا ہے، اب خالد صاحب کے بعد میں کسی کو لے جاؤں کہ جناب آپ اس کو اتنا موبائل دے دیں اور 1 مہینے بعد دے دیں، کہ خالد صاحب مجھے یہ پوچھ لیں کہ ابراہیم صاحب آپ نے گارنٹی تو دے دی، اس نے نہ دیے تو آپ ذمہ دار ہیں پورے دینے کے، اس کو میں دے رہا ہوں، آپ آئے ہیں اس کے حمایتی بن کے، ضمانتی بن کے۔ اب اگر اس نے نہیں دیے، آپ مجھے اب دیں گے، اب میں کہوں ہاں جی میں دوں گا، یہ ہے ضمانت، اور میں دوڑ لگا دوں، تو یہ تو ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو ضمانت تو نہیں کہتے۔ اب وہ ضمانت کا واقعہ جو حدیث کے اندر آیا اس کو سن لیجئے۔ ایک نوجوان تھا، اس سے کوئی غلطی سے قتل ہو گیا، کوئی تیر پھینکا، وہ کسی کے والد کو لگ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عدالت نے کہا جی خون بہا، یا دیت دو یا جان کے بدلے جان۔ اس نے کہا میں تو جو مقتول کے اس بوڑھے باپ کے جو بچے تھے انہوں نے کہا ہمیں دیت نہیں لینی، ہمیں تو جان کے بدلے جان۔ اب خلیفہ وقت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اس طریقے سے کہ وہ حکم دے دیں، نہیں تو ان کی مرضی ہے، اور ان کا جان کے بدلے جان۔ اب سولی کے لیے کام تیاری ہو گئی، جو بھی طریقہ تھا جان کے بدلے جان کا، گردن اتارنے کا۔ اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے انتہائی ضروری کام ہے، میں تو اچانک اس آفت میں پھنس گیا، مجھے صرف اتنے دن کی 3 یا چند دنوں کی مہلت دے دو،
میں اپنا یہ کام کر کے آتا ہوں، پھر میری گردن تمہاری ہے، جو مرضی کرو۔ کہا گیا کوئی ضمانتی لاؤ۔ میں ضمانتی کہاں سے لاؤں؟ پورا شہر میں اجنبی ہوں، میں اس شہر کا تھوڑی ہوں، کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پڑوسی، کس کی ضمانت؟ کبھی ضمانتی تو دینا پڑے گا۔ اب مجمع کھڑا ہوا تھا، وہ نوجوان دیکھ رہا ہے ایک ایک کو۔ ادھر کھڑے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا یہ میری ضمانت ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے غالباً، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی آپ دیتے ہیں اس نوجوان کی ضمانت؟ انہوں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی ضمانت قبول ہے۔ بندہ ایسا تھا جس کی ضمانت قبول ہو سکتی تھی، ہر ایک کی ضمانت بھی قبول نہیں ہوتی۔ بات ہو گئی۔ اب یہ نوجوان چلا گیا، وہ وقت معین ختم ہونا تھا غروب آفتاب پہ 3 یا 5 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد۔ اس نے صبح پہنچنا تھا، نہیں پہنچا، دوپہر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، جو بھی وقت آخری تھا نا، وہ وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ اب تمام مجمع کو یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان تو اب نہیں آتا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی گناہ کے وجہ کے ضمانت دینے کی بنیاد پہ باقاعدہ گردن اتاری جائے گی صحابی رسول کی۔ وہ بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ حضرت عمر غور کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اتنا قیمتی آدمی ایسے ہی ضائع ہو جائے، اور سب لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ اتنے بڑے درجے کے صحابی آج جان چلی جائے گی۔ بالکل تیاریاں ہو گئیں کہ اب حضرت ابو ذر کو ضمانت کے میں جو ہے نا وہ قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں دور سے کہیں دھول اٹھی، کسی نے کہا کوئی آ رہا ہے۔ آنے والا آتا رہا، پھر وہ پہنچ گیا، دیکھا کہ وہی نوجوان ہے، اور اس نے آ کے پھر معافی مانگی، تاخیر کی، کچھ وجوہات بتائیں، اور کہا اب میں حاضر ہوں، میری گردن اتار۔ یہ ہے ضمانت۔ ضمانت اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے ٹوپی ڈرامہ ہے کہ میری گردن اتار دو۔ اب اس ساری سین کو دیکھ کر اس کی مجبوری اور اس کا واپس آنا، اس کا اخلاص، اس کا سچا ہونا ضمانت دینے میں، لازمی بات ہے عمل کا اثر، ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ہم چونکہ زبان سے باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے اثر نہیں ہے، عمل کا اثر ہوتا ہے۔ جب عمل کا مجمع میں اثر ہوا تو وہ نوجوان جو پہلے دیت کے اوپر تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کہنے لگے ہم اپنے باپ کا خون بہا پہ راضی ہیں اور اب جان نہیں لیتے۔ یہ نوجوان کا عمل ایسا ان کو پسند آیا، وہ معاملہ جو تھا خون بہا پہ کلیئر ہو گیا۔ تو ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ضمانت دینی ہو تو سوچ سمجھ کے دیں، ورنہ پہلے پیچھے ہٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور چیز، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان حال کی خرید و فروخت، کسی مجبور کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک آدمی کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں آ گیا، اب وہ مجبور ہو کر اپنی گاڑی یا اپنا سامان یا اپنی دکان یا اپنا گھر کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس پراپرٹی کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے، اب وہ 1.5 کروڑ میں یا 1 کروڑ میں بیچ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں، یہ برکت سے ختم۔ ہمارے یہاں تو تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی مرغی ملے، کوئی پھنسا ہوا بندہ ملے۔ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ باقاعدہ جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں سودا، تو یہ فلاں سودا کسی مجبور کا سودا ہے، آجو وارے کا ہے۔ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے وہ ہمارے یہاں ایک لذت کی چیز ہے، جن کے پاس پیسہ ہو ان کے لیے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر چیز اس سے کم قیمت پہ خریدنا، یہ برکت اٹھ جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کا وہ ایک چیز ہے، جیسے غلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی، اب یہ مہنگا بیچ رہا ہے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، تو یہ بھی وہی گناہ ہے۔ تو مجبور کی خرید و فروخت، اس سے بچنا چاہیے، اس میں برکت اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیں، جب مسلمان تاجر ایماندار ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ ایک تاجر سے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ریشمی کپڑے کا ان کا بزنس تھا، کپڑے کے تاجر تھے، سلک کے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کسی اور بڑے ڈیلر سے، جو ہے نا بڑا دکاندار تھا، اس سے 30,000 درہم کا مال منگوا لیا،
فون تو نہیں تھا اس زمانے میں، ڈیل ہو گئی اور سودا منگوا لیا، ڈلیوری آ گئی۔ اب یونس بن عبید جو کپڑے کے ریشمی کپڑے کے تاجر ہیں، ان کے پاس مال آ گیا، انہیں پتہ لگا کہ بھئی مارکیٹ میں تو دام بہت بڑھ گئے، اس وقت ریشم میں نے اگر بالفرض 100 روپے کے حساب سے لیے تو وہ تو 120-130 روپے۔ انہیں جیسے ہی پتہ لگا فوری طور پر اس سے رابطہ کیا جس سے خریدا تھا، اس سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گئے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا میں نے آپ سے اتنے کا لیا تھا، بڑھ کے اتنا ہو گیا، تو آپ مجھ سے 120 کے حساب سے لے لیں، یعنی میں نے اگر 100 لیا اور 120 ہو گیا تو ایکسٹرا بھی آپ مجھ سے لے لیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، میں آپ کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں جتنے کا میں نے دے دیا ہے بٹ ڈن، میں نے اپنی خوشی سے دیا، گویا کہ مجھے 80-90 کا ملا ہوگا، میں نے 100 کا دے دیا، تو بس مجھے جو چاہیے تھا مطلوبہ نفع وہ مجھے مل گیا، میں نے تو خود 100 مانگا تھا نا تم سے، تم نے تو منہ مانگا دیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آپ سے خرید لوں، ایک چیز بازار میں 120 کی ہے، میری 130 کی بکے گی، میں کیوں آپ سے 100 میں لے لوں؟ پھر انہوں نے اس کو وہ زیادہ اماؤنٹ دیا۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے، ہمارے زمانے میں ایسا کوئی ہو تو پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا، لیکن یہ بے وقوف نہیں، یہ صحیح عقل مند ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ڈائریکٹ اپنے خزانوں میں مال بھرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ معاملات سکھائے ہیں۔ خریدی ہوئی چیز واپس لینا، بعض دکاندار لکھ کے لگا دیتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اب حدیث سن لیجئے اور پھر غور کیجئے کیا یہ لکھ کے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھائی، تاجر کو کہا بھائی، اپنے بھائی سے بیچی ہوئی چیز واپس لے لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے گناہ واپس لے لے گا، یعنی معاف ہو جائے۔ یہ دکاندار اور تاجر کی بات نہیں، صرف نبی نے بتائی، بھائی بھائی کی بتائی، خریدنے والا بھی بھائی، بیچنے والا بھی بھائی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم سارے آپس میں دینی اعتبار سے بھائی بھائی ہو، تو بھائیوں والا معاملہ کرو۔ اب کسی نے کوئی چیز سیل کی، کسٹمر لے کے واپس آ گیا اور اس نے خرید لی، واپس پیسے دے دیے، واپس لے لی، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں گے۔ تو بتائیے اتنی بڑی فضیلت کے بعد کیا کسی مسلمان کو یہ زیبا ہے کہ وہ یہ لکھ کے لگائے کہ جی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ جس کو تو قیامت کے دن مغفرت کی ضرورت اور طلب ہے، وہ تو یہ لکھتے ہوئے سوچے گا۔ اگر اس کو ماحول کے مطابق، کیونکہ آج کل تو لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا کسی آدمی کی نرمی کا، اچھے مزاج کا، تو ماحول کے مطابق، حکمت کے مطابق اگر وہ کوئی عمل اختیار کر رہا ہے تو پھر علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ کے کرے کہ بھئی کیا کروں، کیونکہ یہاں تو یہ بھی معاملہ ہے نا کہ کسی کو آپ نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی، وہ تو کام خراب کر دے گا، تو کوئی نہ کوئی ترتیب۔ لیکن ہمارے دل میں تو یہ ہو کہ ہم نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، کیسے ہو جائے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسٹمر کو واپسی کا اختیار دینا، کسٹمر کو واپسی کا اختیار دینا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اپنے بھائی آپ لے جائیں، نہیں سمجھ میں آئے گا واپس، ہاں اس کی کچھ حدود و قیود بتا دیں، بھائی سیل نہ کھولے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی تھان ہے کپڑے کا تو وہ کاٹنا نہیں، کوئی ایسی ترتیب وہ بتائی جا سکتی ہے، لیکن واپسی کا اختیار دینا بھی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لے کے گئے تو اب تو کون میں کون۔ ایک اور نبی علیہ السلام نے بات بتائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک سامان تجارت منڈی میں اتر نہ جائے اس سے آگے بڑھ کر، شہر سے آگے بڑھ کر دیہاتوں میں جا کے خریدنا منع ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، منڈیوں کے اندر تو بالخصوص جو آڑتی لوگ ہوتے ہیں نا، تو اکثر آڑتی ظلم کا ایک پورا بازار گرم کیے ہوتے ہیں۔ وہ غریب کسان اور زراعت والا جس نے پورا سال جان لگائی، محنت کی، پسینہ لگایا، بھرپور محنت کر کے اس کو اتنا ہی ملتا ہے کہ جس سے دوبارہ وہ اپنی سانس بحال رکھ سکے زندگی کی۔ اور ادھر یہ جو آڑتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد، سارے ایسے نہیں، اچھے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گئے، وہ بیچارہ وہیں کا وہیں ہے۔ شالمی میں مجھے یاد ہے جب 1995 میں دکان لی اور گئے، والد صاحب نے دکان لے کے دی،
اس زمانے میں کارخانوں بازار سے، پشاور سے، حیات آباد سے بہت سامان آتا تھا، مولینکس کا اور ٹیفال کا مختلف برانڈز آتے تھے پشاور سے، میں خود بھی جاتا تھا۔ تو وہاں دکاندار کو سامان لکھوا دیا، وہ پھر شالمی پہنچاتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ گنڈے مار ان کو کہتے تھے، سارے اس میں پشتوں کے اندر گنڈے مار، کیری والا، تو وہ ہم سنبھال لاتے تھے۔ تو جو میں نے اس کو اپنے خود دیکھا، جو پشاور سے، ایک تو میں مارکیٹ گیا حیات آباد، کسی کو کہا بھیج دو یہاں پہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اپنی مرضی سے سامان خرید کے منڈی میں آتے تھے اور وہ بتاتے تھے بھائی میرے پاس اتنے ڈیپ فرائر ہیں، اتنے بلینڈر ہیں، اتنے جوسر ہیں، کیا لینا ہے، اور چیزیں بھی ہوتی تھی، کیونکہ ہم نے الیکٹرانکس کیا تو اس لیے الیکٹرانکس میں مجھے یاد ہے پورا، تو بہت کچھ آتا تھا، کراکری بھی آتی تھی۔ تو وہ جب لے کے منڈی آتے تھے نا، تو منڈی میں انہوں نے مجھ سے، آپ سے 4 لوگوں سے پوچھا، جس سے زیادہ ریٹ ملا اس کو دے دیا۔ تو یہ طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ تھا جو بہت سارے شالمی کے دکاندار کرتے تھے، وہ یادگار مینار پاکستان پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، اس سے اور آگے جا کے کھڑے ہوتے، جہاں بسیں اترتی تھی نا، جیسے نیازی اڈا، یہ سامان لے کے اترا، وہیں سے ڈیل کر لو، اسے مارکیٹ کا موقع ہی نہ دو۔ مارکیٹ میں بتاؤ تباہی ہو گئی، آگ لگ گئی ہے، بند ہو گئی ہے، ادھر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تیرے پہ احسان کر رہا ہوں۔ اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو مارکیٹ کا اندازہ ہی نہ ہوتا، جب وہیں پہ اس نے سودا کر لیا تو آپ ہیں یا وہ ہے، اس کو بیچارے کو پتہ کوئی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ تو جو منڈی میں آ کے دے گا وہ 4 جگہ پوچھ کے دے گا، اور جو وہاں سودا ہو جائے گا، اس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، ایسے نہیں کرنا، تاکہ حقدار کو حق ملے محنت کا، اور جو دولت کی تقسیم ہے وہ معاشرے کے تمام طبقات کے اوپر ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز کو فرمایا کہ ایک آدمی سے خریداری کر رہا ہے، رکشے والا ہے یا کوئی ریڑھی والا ہے یا کوئی دکاندار ہے، پراپرٹی والا، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ، ایک ڈیل چل رہی ہے تو درمیان میں گھسنا نہیں ہے۔ جیسے ایک بچی کا رشتہ کہیں آیا ہوا گیا ہوا ہے تو درمیان میں نہیں گھسنا، یہ درمیان میں گھسنے کو نبی علیہ السلام نے منع کیا، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے حسد، بغض، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو ڈیل کسی سے کر رہا ہے، اب کیا کرے؟ انتظار، یا تو وہ ڈیل فائنل ہو جائے اور وہ کام مکمل ہو جائے، اب خریدنا ہے تو اس سے خرید لو جو آپ جس کی ملکیت میں آ چکی ہے، یا وہ ڈیل نہیں ہوئی اور سودا نہیں ہوا، اب آپ جا کے بات کر لیں۔ یہ ڈیلنگ کے دوران ڈیلنگ کرنا، یہ چیز نبی علیہ السلام نے منع کی ہے، یہ مسلمان کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اصل میں ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے سودے کا ایسا عیب چھپائے جسے اگر وہ جان لیتا، سمجھ لیتا تو پھر بالکل نہ خریدتا۔ عیب کو چھپا کر بیچنا یہ گناہ ہے، اور بعض بازاروں میں ہم نے یہ خود سنا کہ ہم نیا خریدتے نہیں، پرانا بیچتے نہیں، نیا خریدتے نہیں، پرانا بیچتے نہیں۔ مثلا جب خریدتے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ خریدتے ہیں، پھر اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ نیا ہو جاتا ہے، نیا جیسا لگتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ایک اصول دے دیا کہ ایک چیز کے اندر ایسا عیب ہے، جیسے گاڑی ہے، کئی لوگ گاڑی سیل کرتے ہوئے اس میں بڑا موٹا آئل ڈال دیتے ہیں، ہیوی قسم کا اچھا آئل ڈال دیتے ہیں، اس وقت نہیں پتہ چلتا، بندہ سمجھتے جی یہ چیز ٹھیک ہے، اور اسے پتہ ہو کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ نہ خریدے۔ تو عیب کو چھپا کر چیز بیچنا یہ فرمایا حرام ہے، حلال نہیں۔ پھر اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عیب دار چیز سیل کر دی اور نہیں بتایا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ کاروبار میں ترقی، گھر میں اولاد کا سکون کیسے ملے؟ اس اتوار کو میں ایک اولڈ ہاؤس گیا ہوا تھا، وہاں 34 لوگ تھے۔ میں نے ان لوگوں سے جب بات چیت کی تو ایک کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک کے 3 بیٹے تھے، سب شادی شدہ تھے، بوڑھے باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اولاد کا قصور ہے،
لیکن یہ بات بھی تو کہیں ہوگی کہ والد کی زندگی میں بھی تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ کا غضب آیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کریں اور اولاد ہمیں باہر نکال دے. نہیں، کہیں تو یہ غضب آنا ہے. کب، کہاں اور کیسے ظاہر ہونا ہے یہ نہیں معلوم. تو اس اولڈ ہاؤس جا کے بڑی تکلیف ہوئی اور چیزیں کہ دیکھی جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے تو ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس ہی تو بہت بڑھیں گے، اللہ نہ کرے بڑھے. جب ہم جوانی میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے اور اپنے بڑوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، ہمارے بڑھاپے میں اللہ لوگ ایسے پیدا کریں گے جو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. اور خالی پریشان ہونے کے لیے اولڈ ہاؤس جانا ضروری نہیں ہے. اللہ کا غضب گھر میں رہتے ہوئے بھی آ سکتا ہے. سگی اولاد 6 مہینے نہیں ملتی، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے. اسی اولڈ ہاؤس میں وہاں سے ملا تو ایک کمرے میں 2 بوڑھے تھے. ایک نے کہا میرے اتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، دوسرے نے کہا اللہ کا شکر ہے میری اولاد ہی کوئی نہیں، کہ میری اولاد ہی کوئی نہیں. تو جس کی اولاد تھی، جس نے دھکے دے کے یہاں اولڈ ہاؤس بھیجا ہوا ہے، وہ اس کو کہنے لگا، آپس میں الجھنے لگے کہ اولاد بڑی نعمت ہے. میں نے کہا تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہاں جتنے آئے ہیں سب اولاد تو چھوڑ کے گئی ہے. وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ شکر ہے میری اولاد کوئی نہیں. تو وہ دونوں چیزیں ہیں. اولاد کی غلطی یہاں مائنس نہیں ہو سکتی قطعاً، لیکن ہم نے کیا کیا ہے جو بڑھاپے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ گھوم کے تو آنا ہے. جس سودا بیچنے پہ اللہ کا غضب آئے، جس سودا بیچنے پہ فرشتوں کی لعنت آئے، تو ہماری زندگی میں وہ کب ظاہر ہو اس کا کہنا بہت مشکل ہے. اچھا جی، بیانہ جب سودا ہوتا ہے گاڑی کا، پراپرٹی کا، بعض چیزوں کا بیانہ کر دیتے ہیں. بھئی یہ ڈیل ہو گئی، 1000 پیس آپ سے خرید لیا، یا یہ ڈیل ہو گئی، یہ 10 مرلے یا 1 ایکڑ آپ سے جگہ خرید لی، اتنے کی جگہ ہے، بھئی یہ 1 کروڑ کی جگہ ہے، یہ 10 لاکھ بیانہ، فلانا بیانہ. ہمارے معاشرے میں بیانہ واپس نہ کرنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے. بیانے کی رقم کوئی ضبط نہیں کر سکتا. بھئی میں نے آپ کو ایک چیز سیل کی، آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے، 1 کروڑ کی چیز تھی، 10 لاکھ بیانہ آ گیا، کسی بھی وجہ سے وہ 10 لاکھ مجھے واپس دینا ہے. چاہے 2 طرفہ رضامندی ہو، آپ رو رو کے کہیں بھائی رکھ لو، نہیں بھائی، شریعت نے منع کر دیا. حلال حرام کا حق ہمارے پاس تھوڑی ہے کہ 2 آدمی مل کے زنا کریں، دونوں راضی ہیں جی، اس پہ شریعت کا معاملہ بدل جائے گا نا. تو جو ڈبل دینے کا ہے یہ بھی غلط ہے، اور جو واپس پورا رکھنے کا ہے یہ بھی غلط ہے. جیسے ایک آدمی نے چیز سیل کی، 10 لاکھ بیانہ دے دیا. میں نے ایک چیز سیل کی 1 کروڑ روپے کی، آپ نے 10 لاکھ بیانہ دے دیا. مجھے کہیں سے وہ 1.25 کروڑ کی آفر لگی، میں نے کہا اس کو 20 لاکھ دے دوں، 5 لاکھ پھر بھی مجھے مل رہا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. یہ اصول وہ ہیں جو معاشرے کے اندر مروت اور محبتوں کو اپنا پروان چڑھاتے ہیں. ہمارے معاملات آپس کے اندر حسد، بغض اور عداوتوں کو اور غصوں کو جنم دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ صرف تاجروں کے لیے بات نہیں ہے، یہ تمام معاملات میں بات ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ کتنا بے حساب دھوکہ ہے، اندھیر ہے. اور یہ اندھیر صرف ہمارے آج کے زمانے میں نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. آپ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو اچانک مسکرائے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے، کیوں مسکرائے؟ کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی. وعلمنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منطق الطیر، پرندوں کی بولی زبانیں سکھائی ہوئی تھی. انہوں نے وہ سن لی تھی. ایک چڑا ایک چڑی کو کچھ کہہ رہا تھا. جب کسی پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کیوں مسکرائے ہیں، بڑا اس وقت چہرے پہ، فرمایا کہ ایک چڑا ایک چڑی کو کہہ رہا تھا دیکھ تو میرے ساتھ نکاح کر لے، بیت المقدس کے مینارے کے اوپر تجھے میں گھونسلہ بنا کے دوں گا. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مینارہ تو میں نے بنوایا ہے، مجھے معلوم ہے وہاں ایسی کوئی اسپیس ہی نہیں ہے جہاں یہ گھونسلہ بنا کے دے سکے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور فرمایا کہ تمام نکاح کرنے والے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. یہ دھوکہ دینا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دھوکہ دینے والا ہم میں سے ہی نہیں. اب جاؤ جی قیامت کے دن شفاعت لے لیں. دھوکہ دینے والے کو نبی علیہ السلام امت سے نکال رہے ہیں. کسی بھی معاملے میں، تجارت ہو یا ملازمت ہو یا کوئی بھی ہو. امام باہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا ہے عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ ان کے شاگرد تھے عبد الحمید بن محمود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، کہتے ہیں کچھ لوگ سوال پوچھنے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم لوگ حج پہ جا رہے تھے، تو ہمارا ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ حج پہ جا رہا تھا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کی قبر کھودی تو اندر سے کالا ناگ، دوسری جگہ کھودی تو پھر کالا ناگ، تیسری مرتبہ کھولی تو پھر کالا ناگ، اب ہم میت کو باہر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اب بتائیں کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر، فرمایا خدا کی قسم تم ساری زمین اس کے لیے کھود دو، یہ کالا ناگ ہر جگہ پاؤ گے، یہ اس کا کوئی عمل ہے جو اس کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اب یہ کالا ناگ اس کی جگہ آنا ہے، تم جاؤ اور اس کو اس کے حوالے کرو، اللہ خیر سلام، اوپر سے مٹی ڈالو، جو تمہارا کام ہے وہ کرو، کالے ناگ کی پرواہ مت کرو، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ انہوں نے کیا، حج پہ چلے گئے، حج کے بعد واپس آ کے پھر اس کے گھر گئے اور جا کے حالات بتائے کہ یہ ہوا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کھانے پینے کی چیز میں گندم میں ملاوٹ کرتا تھا، گندم سیل کرتا تھا، اس میں ملاوٹ کرتا تھا، تو یہ ملاوٹ کہیں بھی ہو، دھوکہ کہیں بھی ہو، یہ نقصان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی کہ کوئی شخص اپنی روزی پورے کیے بغیر، رزق پورا کیے بغیر نہیں مر سکتا، موت آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی، یعنی اللہ نے بتایا کہ جس شخص کے مقدر میں جو میں نے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اگرچہ کچھ تاخیر ہو، موت سے پہلے پہلے پورا ملے گا۔ فرمایا کہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، اور اس کی تاخیر تمہیں حرام اور اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائے۔ اور آگے ایک اور اصول بتایا، اللہ تعالیٰ کے پاس سے تم کوئی بھی چیز، رزق یا کوئی بھی سہولت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہو، اس کی نافرمانی کر کے تم کچھ زبردستی کھینچ نہیں سکتے۔ یہ اصول بتایا نبی علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے بنے گا، پرورش پائی جائے گی، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے بازاروں میں چوری کا مال بیچنا اور خریدنا یہ بہت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہے خریدنے والے کو یہ مال چوری کا ہے، وہ چوری کے گناہ میں برابر کا شریک، یہ کم شریک نہیں ہے جو چوری کا مال بیچ رہا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے سامنے ان کی گاڑی کھڑی بھی تھی، اس کے دونوں ہی وہ سائڈوں کے جو شیشے وہ نکال کے لے گئے سامنے سے، اب چوری کی نہ اس نے کہیں جا کے بیچے گا۔ اسی طرح اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو چوری کی خریدی اور بیچی جاتی ہیں، تو اس چیز کو بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ بھی دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ چوری کا مال نہ خریدے، جب یہ نہیں خریدے گا تو چور لائے گا کیسے؟ اگر یہ خرید رہا ہے تو یہ چوری میں مکمل معاونت ہے، چاہے یہ حاجی صاحب ہوں، ہر سال حج پہ جاتے ہوں اور ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، یہ چوری کے میں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وسعت کے باوجود ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی میں گنجائش ہے، وہ پیسے اگلے کو لوٹا سکتا ہے، لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے بلا وجہ، گنجائش کے باوجود ٹال رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ والا ظلم ہمارے معاشرے میں بے پناہ ہر جگہ پر ہے، صرف تاجر یہ نہیں کر رہا، وراثت کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ گھر بیچ کر معاملے کو سیٹل کر کے کر سکتے ہیں کہ اس کو حل کر دیں، لٹکا رہے ہیں، برسوں لٹکا رہے ہیں، 10 سال لٹکا رہے ہیں، اگلے کو حق ہی نہیں مل رہا۔ اس قسم کے جو ٹال مٹول ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا، یا ان میں سے اکثر یہ خرابی اور گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ باقی پھر آئندہ۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com